نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. میرے بھائیوں، اگر میں تمہیدی کلمات کی طرف جاؤں گا تو اس میں بھی 2-4 منٹ لگ جائیں گے، اور جیسا کہ ہمارے ناظم اجلاس نے بتایا کہ مقررین کی تعداد بہت زیادہ ہے، وقت بہت ہی محدود ہے، بیرونی خطبہ کثیر تعداد میں موجود ہیں ہمارے یہاں، اور جو علماء و خطبہ جو مقررین بڑے ہی دور دراز سے تشریف لائے ہیں، سفر کی صعوبتوں کو، کلفتوں کو، دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی تکریم کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کو عزت، ان کو منصب عطا کریں، اور ان کو کم سے کم گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے کا ٹائم ہم ضرور دیں. اگر ہم علاقے کے مقررین، علاقے کے علماء ہی اگر زیادہ ٹائم لے لیں گے تو پھر ان کو زیادہ وقت دینا بہت ہی مشکل کام ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چند ہی لمحوں میں اپنی باتوں کو ختم کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں. میرے بھائیوں، جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کی چند نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے. وہ حضرت لقمان حکیم جنہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی ہیں. اپنے بیٹے کو، جو بیٹے ابھی کم سن تھے، جو بیٹے ابھی سن بلوغت میں قدم نہیں رکھے تھے، جو بیٹا ابھی چھوٹا تھا، کم سن تھا، کم عمر تھا، بالغ نہیں تھا، اس نابالغ بچے کو، اس کم سن بچے کو چند نصیحتیں بیان فرمائی، چند نصیحتیں کی ہیں. ان چند نصیحتوں کا بیان اللہ رب العالمین نے شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. اور کیوں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو اور ان بیش قیمت کلمات کو کیوں بیان فرمایا؟ وہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان نصیحتوں کی آج بھی ضرورت ہے. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے وہ جو نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، وہ نصیحتیں آج کے والدین بھی، آج کے گارجن بھی، آج کے ذمہ دار لوگ بھی، آج کے باپ ماں بھی وہ نصیحتیں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ نصیحتیں ضرور کریں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی نصیحت، ان آیتوں کے اندر 10 نصیحتوں کا ذکر ہے. 10 نصیحتوں کا ذکر ہے. جو نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، ان نصیحتوں کی تعداد 10 ہے. اور ان 10 نصیحتوں میں حضرت لقمان حکیم نے ان 10 نصیحتوں میں سب سے پہلے جس نصیحت کو مقدم رکھا ہے، ان 10 نصیحتوں میں سب سے پہلے جو نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو، اس کا ذکر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی.
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے بیٹے، پہلی نصیحت جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی ہے، قرآن نے بہت ہی ولولہ انگیز انداز میں اس نصیحت کا ذکر کہا ہے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، جب تک تم زندہ رہنا، جب تک تم بقید حیات رہنا، جب تک تمہاری سانس اس دھرتی میں زندہ رہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا اور دستگیر نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قاضی الحاجات دافع البلیات نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جا کر، اللہ کے علاوہ کسی اور پیر اور فقیر کے آستانے میں جا کر اپنے سر کو نہیں جھکانا، وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان سے دعائیں مت مانگنا، ان کو پکارنا نہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کی وجہ بھی بتا دی شرک نہیں کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس دھرتی میں جتنے بھی قسم کے جرائم ہیں، جتنے بھی قسم کے کرائم ہیں، جتنے بھی قسم کے کبائر ہیں، جتنے بھی قسم کی معصیتیں اور گناہیں ہیں، ان تمام معصیتوں میں، ان تمام گناہوں میں، ان تمام جرائم و کرائم میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ قتل اور مرڈر کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے شرک، یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ جوا کھیلنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پاپ کو لے لیجئے، ان تمام پاپوں میں سب سے بڑا پاپ ہے کیا ہے؟ شرک۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنی بھی گناہیں ہوں گے، جتنے بھی جرائم ہوں گے، جتنے بھی کبائر ہوں گے، وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ ایک حدیث قدسی بتا دیتا ہوں، بہت زبردست ہے، آتا ہے روایتوں میں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد سن لو، اے آدم کی اولاد سن لو، خبردار ہو جاؤ، انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، حدیث قدسی ہے۔ کہا ہے ابن آدم اپنے آپ کو سنبھال لو، خبردار ہو جاؤ، سنو، قیامت کے دن اگر تم زمین کی وسعتوں کے برابر گناہوں کا انبار لے کر آؤ گے، اگر تم زمین کے شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اتنا بڑا گناہ لے کر کے آؤ گے، گناہوں کا پہاڑ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے کل قیامت کے دن میدان حشر میں آؤ گے، لیکن لا تشرکوا بی شیئا، بہت گناہ کیا ہے، گناہوں کا پہاڑ ہے، سمندر ہے گناہوں کا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو سنو، زمین کی وسعتوں کے برابر میں مغفرت کا سامان لے کر کے، معافی کا سامان لے کر کے آؤں۔ کیا مطلب یہ ہوا؟ اگر تم گناہوں کا سمندر بھی لے کر کے تم میرے یہاں آؤ گے قیامت کے دن، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اس کا اپوزٹ، اس کا برعکس پہلو یہ ہے کہ اگر تم
زمین کی وسعتوں کے برابر نیکی لے کر آؤ گے، زمین کی وسعتوں کے برابر نیکی لے کر کے آؤ گے، اور نیکیوں کا سمندر، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے اگر تم قیامت کے دن آؤ گے، اور اگر تمہارے نامہ اعمال میں شرک بھی ہے، تمہارے نامہ اعمال میں شرک بھی ہے، تو پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے ساتھ کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں، شرک کے ساتھ کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک بات ہے، پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ شرک آخر کیوں کیا جائے، شرک کیوں کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہرا جائے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا ہوتا تو اس کی عبادت کی جاتی، اس کو پکارا جاتا، اس سے منتیں مانی جاتی، اس سے مدد طلب کی جاتی، اسے استغاثہ کیا جاتا، استعانہ کیا جاتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا ہوتا تو پھر یہ ہے کہ اس کی پوجا کی جاتی۔ لیکن یہاں تو مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی کا کیوں مالک نہ ہو، کتنوں بڑی شخصیت کا مالک کیوں نہ ہو، دنیا کے قطب اور ابدالوں میں اس کا نام سر فہرست کیوں نہ ہو، لیکن وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا ہے، سنیے، دھیان سے سنیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا لہ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اے لوگوں سنو، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر کائنات میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو، وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی تو ایک حقیر مخلوق ہے نا، بہت ہی ادنا مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے ادنا مخلوق، سب سے حقیر مخلوق ہے کیا؟ مکھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کائنات کے سارے